الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخر الآية۔ محترم معزز علماء کرام، عمائدین شہر، مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران، طلبہ اعظام اور دور دراز سے اور اس بستی کی تشریف لے آنے والی مائیں اور بہنیں، میں مختصر آپ کے سامنے تاثر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج بچوں نے جتنے بہترین انداز میں تقریر پیش کی ہے، اس سے دل بڑا خوش ہو گیا۔ یہاں آ کر کھڑے ہو کر چلے جانا بھی بہت بڑی بات ہے، یہاں کا ڈر مرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اسی طرح اسٹیج میں تشریف فرما تھے، چیف گیسٹ تھے۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے پہلوان، غلام محمد تھا اس کا نام، حضرت نے اس کو بلا لیا، بھائی دو چار باتیں لوگوں کے سامنے کر دیں۔ تو غلام محمد بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے آ کر یہاں کھڑا کہا، لوگوں ایکسرسائز کرو، صحت ہوگی، اتنا بولا اور چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کا پورا بنیان پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یہاں آ کر کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ اس مدرسے کے اساتذہ نے ان بچوں کی بڑی تربیت کی ہے، بہت اچھا سکھایا ہے۔ یہ جو انہی مدرسوں سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ بچے کو یہاں لا کر کھڑا کرنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے ہمیں معلوم۔ ابھی آخر میں جس بچے نے تقریر کی وہ ہمارے شاگرد کے لکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس نے وفات رسول کا جو نقشہ کھینچا، اس سے زیادہ اس کا جو انداز تھا، علماء جانتے ہیں، الفاظ تو اچھے کہہ لے سکتے ہیں، ڈرے بغیر جس جگہ جو یہ ہاتھ اٹھانا، سب بچوں نے ماشاءاللہ بہتر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو باتیں میں ان کے لیے یہاں جو تشریف لائے ہوئے علماء ہیں، تشریف لانے والے عمائدین کے لیے بول کر ختم کرتا ہوں۔ 5 سال پہلے ہم نے اس مدرسے کو صرف کچی عمارت میں دیکھا تھا، کچی بولے تو گلاوا بھی نہیں ہوا تھا۔ آج اتنے شاندار عمارت میں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس مدرسے کے لیے کس نے کتنا کیا اللہ جانتا ہے۔ ہم پائے کے پتھر کی طرح بھی رہنا چاہیے، جو زمین میں دب کر ایک بڑی عمارت کا سبب بنتے۔ پائے کے پتھر زمین کے اندر رہتے ہیں، اصل وہی ہے جو اتنی بڑی عمارت کے لیے ذریعہ ہے۔ جن حضرات نے تعاون کیا، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ رام نگر میں ایک بہت بڑی بلڈنگ 1 کروڑ کی مدرسہ مدینۃ العلوم میں ایک اللہ کے بندے نے بن کر دیا۔ مولانا قاسم قریشی صاحب سے آ کر کہا، حضرت 1 کروڑ کی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، قبول کر۔ بالکل داڑھی نہیں تھی۔ مولانا نے کہا، دیکھو جی کیسے مخلصین پیدا ہوتے ہیں امت میں۔ ہم نہ معلوم بھی نہیں، ایسے بھی بغیر حلیہ نہیں ہے ان کا، اندر کا ایمان دیکھو۔ پھر بولے، مولانا میرا نام ہرگز نہیں لینا، ایک شال کے واسطے بھی میں نہیں، میرا نام تک نہیں لینا۔ اخیر تک مولانا قاسم قریشی صاحب بھی اور ان کے یہ بڑے فرزند حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب سمجھاتے رہے، ہماری دل کی بات ہے، کہا مولانا میں اللہ کے لیے کیا ہوں، میں اللہ کے لیے کیا ہوں، میرا نام بھی مت لیجیے۔ تو ہماری بھی یہ ارادے ہمت عزائم ہو، ہم اللہ کے لیے کام کریں، مزید ترقیات سے نوازیں۔ جو علماء کرام یہاں آئے ہیں، میں ان کے لیے بولنا یہ میری گستاخی ہے، لیکن میں ان کے سامنے ایک چھوٹا بن کر بولتا ہوں، 2 منٹ لیتا ہوں، چھوٹا بن کر بولتا ہوں۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور امت کے نوجوانوں کے مرتد ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات امامت کر رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی خدمت ہے۔
حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکاری کی بخاری سے اخلاص کا نورانی قاعدہ بہتر ہے۔ مکتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کا اعتماد اسلام سے اڑتے جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اسلام کوئی مذہب نہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ روزانہ جو ہم دیکھتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج نوجوان یہ چاہتا ہے مجھے کسی بھی مذہب کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، میں عیسائی بھی نہیں رہنا چاہتا، یہودی بھی نہیں رہنا چاہتا، میں ہندو بھی نہیں رہنا چاہتا، میں مسلمان بھی نہیں رہنا چاہتا، کوئی مجھے مذہب کی آزادی ہی نہیں چاہیے، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ ایسا چاہتے ہیں لوگ، ایسا چاہتے ہیں آج کل۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے فتنہ ارتداد کو بچائیں۔ شکیلیت کا فتنہ جانتے ہیں علماء کرام، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو اچھا ہے۔ فتنے بہت ہیں اس وقت، بہت بڑی ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے، بالخصوص یہ 2 جنوری کے بعد سے تو ہم علماء پر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان باقی رکھنے کا مسئلہ آ گیا۔ لوگ اب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے علماء سے عاجزانہ ادباً درخواست کرتا ہوں اپنے جمعے میں اس بات کو بتائیں کہ کامیابی دین پر ہے، سچا مذہب اسلام ہے۔ یہاں جو مستورات بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خدمت میں ایک واقعہ بول کر ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، 6 سال کی عمر تھی، باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ماؤں کے لیے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے پڑوس سے کہا اس بچے کو مکتب میں جا کر جمع کر دو۔ پڑوس کے ساتھی نے، میرے عزیزوں 1-2 منٹ اطمینان سے سن لیں۔ پڑوس کے ایک ساتھی نے کہا، پڑوس کے ایک ساتھی لے کر جا رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے ان کی والدہ سے سلام کہہ دینا خضر آپ کو سلام سناتے ہیں، یہ بچہ پڑھ لے گا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئے۔ ابو الفیض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئے، کہا اللہ کا حکم ہے آپ اس بچے کو پڑھائیں۔ حضرت نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ضرور پڑھاؤں گا، چلو بسم اللہ۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس کر لیں۔ اجمیر میں ایک حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، یہ ناگور میں بھی ایک ہے، وہاں اجمیر میں بھی ایک ناگور ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس گئے حضرت خضر اور حضرت کے ساتھ اور ایک بہت بڑے عالم اور حضرت حمید الدین ناگوری، اور یہ بچہ 6 سال کا، بچے سے کہا بیٹا چل اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ۔ وہ بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، مکمل 14 پارے سنا دیا۔ ان کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ قطب مینار انہی کے نام سے ہے، قطب الدین ایبک کے زمانے میں بنا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے، علماء نے پوچھا بیٹا الحمدللہ کہنے کے لیے کہا تھا یا پورا قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ تو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضرت ماں کی گود میں 14 پارے یاد کر لیا ہوں، اور کچھ موقع ہوتا تو اور پڑھ لیتے۔ ماں کا گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ تمام علماء کرام سے، امائی دین سے، میری مائیں اور بہنوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کی فکر کریں۔ واقعتاً اس مدرسے کے اساتذہ مبارکباد بھی ہیں، مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو محنتوں کو قبول فرمائے، نظر بس سے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔